السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے معبودوں نے، ان کے دیوتاؤں نے ان کے اولاد کے قتل کو پسندیدہ بنا رکھا تھا، خوبصورت بنا رکھا تھا، خوشنما بنا رکھا ہے. اور اسی طرح بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کے قتل کو پسندیدہ، خوشنما اور بہترین بنا رکھا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دے، ان کے لیے ان کے دین کو مشکوک بنا دے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. اور انہوں نے لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بھی اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیجیے. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 137 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح سے بہت سارے مشرکوں کو ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا رکھا ہے، پسندیدہ بنا رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دے، ان کے دین کو ان کے لیے مشکوک بنا دے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیجئے. اس آیت کریمہ میں دراصل زمانے جاہلیت میں جو مشرکین اپنے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، منت مانتے تھے، اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے بھیٹ چڑھانے کے لیے اپنے معبودوں کے اوپر، یا نہیں تو اگر بیٹی ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یعنی قتل کرنے کی جو صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لہذا سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو اپنے اولاد کو قتل کیا کرتے تھے ان کی وجہ کیا تھی، کیوں کیا قتل کیا کرتے تھے؟ تو اس کی 3 وجہ تھی. پہلی وجہ، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اسی وقت پریشانی شروع ہو جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بیٹی ہے، بڑی ہوگی، کوئی میرا داماد بنے گا، اور جب داماد بنے گا تو اس کے سامنے سر جھکا رہے گا، آنکھیں نیچی رہیں گی. یا نہیں تو ایک وجہ یہ بھی تھی، اسی وجہ سے ریلیٹڈ ایک وجہ یہ بھی تھی اس زمانے میں کہ اس زمانے کا جو قبائلی نظام تھا وہ عصبیت کے سہارے پر چلتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک قبیلے دوسرے قبیلے سے لڑ پڑتے تھے تو تمام چیزوں کا جو اینڈ ہوتا تھا وہ جنگوں اور لڑائی جھگڑوں پر ہوتا تھا. اب اگر بیٹی بیاہ کر کے کسی دوسرے قبیلے کے اندر چلی جائے گی تو بہت سارے پیچیدہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لہذا بچی پیدا ہوتی تھی، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایک وجہ یہ تھی. اولاد کو قتل کرنے کی دوسری وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر عدم توکل، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں تھا. اب بچہ پیدا ہوا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو قتل کر دیتے تھے. کیوں؟ اس کو کھلا نہیں پائیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تو ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں تھا، اس لیے بیٹا اور بیٹی کو قتل کر دیتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو کھلا نہیں پائیں گے، ان کے خرچ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یا ہمارے زندگی کا جو اسٹیٹس اور معیار ہے وہ جیسا ابھی چل رہا ہے بعد میں چل نہیں پائے گا، اس لیے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ معاملہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ان کو صرف 2 ہی اولاد چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کو ذرا مینٹین کر کے رکھنا ہے. آج یہ چیز بالکل عام ہے، بالکل عام ہے کہ ان کو 1 ہی اولاد چاہیے یا 2 ہی اولاد چاہیے، کیونکہ زیادہ اولاد ہو جائیں گے تو زندگی کا جو معیار ہے وہ گھٹ جائے گا، سارے بچوں کے پیچھے خرچ کرنا پڑے گا. 2 بچے رہیں گے، بہترین انداز میں ان کے اوپر بھی خرچ کریں گے اور ہمارے زندگی کا جو اسٹیٹس ہے، جو معیار ہے وہ بھی برقرار رہے گا. اور اس کے لیے خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ کے تحت بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس میں مرد اور عورت کو بانجھ بنانے کا، نسبندی کرنے کا طریقہ یہ بھی دریافت کر کے یہ تمام کی تمام چیزیں حکومت کے انڈر میں چل رہی ہے. یہ دوسری وجہ جو اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ جرم آج بھی اچھا سمجھ کر کے انجام دیا جا رہا ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس چیز کو انجام دے رہے ہیں. تو یہ دوسری وجہ. اور اس زمانے میں اولاد کو قتل کرنے کی ایک تیسری وجہ بھی تھی. مثال کے طور پر منت مان لینا. منت مان لیتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا
تو ہم اپنی ایک اولاد کو اپنے معبود کے سامنے قتل کریں گے یا بھیٹ چڑھا دیں گے اس کو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے منت مان لیا. کیا منت مان لیا؟ کہ اگر مجھ کو 12 اولاد ہوگی تو اس میں سے ایک اولاد کو بھیٹ چڑھا دیں گے. 12 اولاد ہو گئی، قرآن نکلنا شروع ہوا کہ کس کو قتل کیا جائے. قرآن ڈالا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام پر ہی قرآن نکل رہا ہے. ابھی والد صاحب ابھی اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے. جب بھی قرآن ڈالا جا رہا ہے تو عبداللہ کے نام پہ ہی نکل رہا ہے. آخر میں بہت سارے تگ و دو کے بعد یہ بات طے پائی کہ ٹھیک ہے عبداللہ کے نام پر نکل رہا ہے، اس کو کیسے قتل کیا جائے، بیٹا ہے. تو 100 اونٹوں کی جو دیت ہوتی ہے اس کے اوپر معاملے کو ٹھہرایا گیا. تو یہ 3 وجہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح سے بہت سے مشرکوں کو ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے. کیوں بنا رکھا ہے؟ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں. ہلاک کر دیں کیا مطلب؟ دیکھیے، قتل کرنا ہی اپنے آپ میں ایک شدید ترین جرم ہے، لیکن انسان اپنے اولاد کا قتل کرے، یہ سوچیے کہ کتنا شدت والا جرم ہے. اور یہ جو شدت والا جرم ہے وہ انسان کے اندر جو ہے سنگ دلی، پتھر دل کو پیدا دل کے اندر جو ہے سنگ دل کو پیدا کرے گا. انسان بہت زیادہ جو ہے پتھر دل ہوتا چلا جائے گا، اور جب پتھر دل ہوگا تو وہ کچھ بھی کر دے گا. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھی، اور جب لڑائی ہوتی تھی تو قبیلے کے قبیلے اجڑ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کیوں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان لوگوں کے دلوں کے اندر؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، اور اسی طرح سے بہت سارے مشرکوں کو ان کے معبودوں نے ان کے لیے ان کے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور تمدنی اعتبار سے بھی. جب آدمی اپنے اولاد کو قتل کرے گا، کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اور یہی کام ان کے معبود چاہتے تھے. یہاں پر جو معبود ہے اس سے مراد اہل علم نے کہا کہ شیطان. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو بچوں کے مارنے کا جو طریقہ جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے نا، اصل میں شریک وہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شیطان کی چاہت یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنا دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطانوں نے مشرکوں کو ان کے لیے ان کے اولاد کی قتل کو خوشنما بنا کر کے دکھلایا. کیوں؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دیں. آج بھی مسلمانوں میں ایسا کرتے ہیں. غیروں کی بات تو چھوڑیے، غیروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو نہ کوئی چیز حلال ہے نہ کوئی چیز حرام ہے. بہت سارے مسلمان فیملی پلاننگ کرتے ہیں، نسبندی کراتے ہیں، اولاد کو روکنے کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے ذرائع نہ صرف یہ کہ حرام ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کو مانتے ہوئے دراصل اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا. کیوں خوشنما بنا دیا؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو مشکوک بنا دے. یہ تمام باتیں مشرکوں کے لیے کہی جا رہی ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو شرک و کفر میں مبتلا ہیں وہ اپنے شرک و کفر اور ظلم و طغیانی سے باز آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لے. اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ اس طرح کے جرموں کو ہرگز انجام نہ دے، کیونکہ ان جرموں کا جو نتیجہ ہے وہ ہلاکت و بربادی ہے، دین کو تباہ و برباد کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن آ سکتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے ارادہ اور اختیار سے انسان کے اختیار اور آزادی کو سلب کر لے. ابھی انسان کو تو اختیار ہے نا، چاہے تو سیدھے رستے کو اختیار کرے، چاہے تو ہلاکت و بربادی کے رستے کو اختیار کرے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کے ارادے اور اختیار کو سلب کر لے، اور اس کے بعد یہ جو جرم ہو رہا ہے یہ جرم انسان کر نہ پائے. لیکن ایسا کرنے سے انسانوں کے اوپر جبر ہوگا،
لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کو ارادہ بھی دیا جائے، اس کو اختیار بھی دیا جائے، اس کو آزادی بھی دیا جائے اور اس کو آزمایا جائے۔ اگر اللہ ان کے ارادے اور آزادی کو سلب کر لے گا، ان کے اختیار اور آزادی کو سلب کر لے گا تو پھر آزمائش نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیجئے اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہاں پر ان باتوں کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو ان لوگوں کے سامنے بالکل کھول کر کے واضح انداز میں بیان کر دیجئے۔ محترم سامعین اکرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اہم ترین باتیں ہیں، جو ہماری زندگی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا